نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم اپنے پچھلے کئی سلسلوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں جو مختلف مقامات پہ رب کائنات کی بارگاہ میں آپ نے مانگی، اور جس کے اندر یہ تربیت ہے کہ مومنین مسلمین امتیوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح اور کیا کیا مانگنا چاہیے اس کی تربیت کی گئی ہے۔ اور ان میں جو مفاہی کے کلمات آتے ہیں میں اس کی بعض جگہوں پہ وضاحت کر دیتا ہوں، اور جب بھی آپ کو لگے کہ ایسا کلمہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے پاک ہے، مطلب کسی دعا کے اندر گناہ کا ذکر کیا کہ مولا میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، تو گناہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پاک ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، تو پھر یہ لفظ اس کا مطلب یہ کہ یہ تعلیم امت کے طور پہ واقع ہوئے ہیں، مفاہی کی الفاظ ہیں یہ۔ لہذا جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں مفاہی کے کلمات بہت زیادہ آتے ہیں جس میں امت کی تربیت کی گئی۔ ظاہر ہے یہ تربیت بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہی ہونی تھی نا، کہ مومنین کو مسلمین کو امتیوں کو اللہ کی بارگاہ میں کس طرح مانگنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ، وہ کلمات آقا کی سنت طیبہ کی تربیت سے ہی پھر صحابہ کرام کے ذریعے آگے روایت ہو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لہذا ان دعاؤں میں یہ حدیث نمبر 701 ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے عرض کی، اے ابا جان میں ہر صبح کو آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے میرے دن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری سوات میں عافیت عطا فرما، اور اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ آپ اس دعا کو شام کو 3 دفعہ دہراتے اور صبح کو بھی 3 دفعہ، اور آپ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اسے بھی آپ 3 دفعہ شام کو اور 3 دفعہ صبح دہراتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میرے والد گرامی نے فرمایا، ہاں اے میرے بیٹے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کروں اور یہ کلمات کہوں۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے سنتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے سن کر اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تو اس لیے ساری دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ سے ظاہر ہوئی، اور پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت زدہ کی دعا یہ ہے، اے اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے، اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ کرنا، اور میری حالت کی درستگی فرما دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب حضرت ابو بکرہ نے تو یہ 2 کلمات پوچھے تھے نا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اور دوسرے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ انہوں نے تو یہ سنے تھے، تو حضرت ابو بکرہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو یہ بھی کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے کہ جب مصیبت آئے تو حضور یہ دعا فرماتے، اور مجھے میرے لیے نفس کے حوالے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ کرنا، اور میری حالت کی درستگی فرما دے، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ پھر آگے حدیث نمبر 702 دیکھیں،
حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اللہم اصرف شرہ۔ یہ دعا مانگتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عظمت والا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور معزز عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے معزز عرش کا۔ اے اللہ ہم سے شر کو دور فرما دے۔ یہ مصیبت زدہ کی دعا یہ بھی آقا علیہ السلام فرمایا کرتے۔ پھر آگے باب ہے، اس میں استخارہ کی دعا کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ باب نمبر 294 ہے، اور استخارہ کے وقت کیا دعا کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 703 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم معاملات میں اس طرح دیتے تھے جس طرح قرآن کی سورت کی دیتے تھے۔ جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے، اور یہ دعا لمبی ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ استخارہ بھلائی کی طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے ہی تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت والا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو علم والا ہے مجھے کوئی علم نہیں، تو غائب چیزوں کا بہت جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے یہ معاملہ میرے لیے، میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے، یا فرمایا کہ میرے اس معاملے کے جلد یا بدیر آنے میں تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر تیرے علم میں یہ معاملہ میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لیے برا ہے، یا فرمایا میرے اس معاملہ میں جلدی یا بدیر آنے میں برا ہے، تو اس کو مجھ سے دور فرما دے اور مجھے اس سے دور فرما دے، میرے لیے بھلائی مقرر فرما دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے راضی کر دے، اور اپنی حاجت کا نام پھر آگے ذکر فرمایا۔ یہ پوری دعا پڑھی، اور جب یہ دعا مکمل ہو گئی استخارہ کی دعا، اس سے آگے پھر اپنی حاجت کا ذکر کر دیا۔ آگے پھر دیکھیں حدیث نمبر 704 ہے، حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں، مسجد فتح میں منگل کے دن اور بدھ کے دن دعا کرتے، تو بدھ کے دن 2 نمازوں کے درمیان آپ کی دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ہمیشہ کسی عظیم معاملے کے درپیش آنے پر اسی گھڑی کا متلاشی رہتا ہوں، سو میں اللہ سے 2 نمازوں کے درمیان بدھ کے دن دعا کرتا ہوں تو میں اس کی قبولیت کو پہچان جاتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام مخصوص دن کر کے بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کا مفاد یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ کوئی بھی کام ایسا ہوتا ہے کہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کوئی دن مقرر کر دیتے ہیں، کوئی گھڑی مقرر کر دیتے ہیں، اور اس کی دلیل سنت سے لیتے ہیں یا سنت میں نہیں بھی ہے، تو تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنا خیر کا کام ہے۔ تو جیسے بدھ والے دن بعض روایات میں ہے کہ کام کو شروع کرنا چاہیے، یا عصر اور مغرب کے درمیان دعا مانگنے کی فضیلت یا اس کی افضلیت بیان کی گئی ہے مختلف روایات کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام یہ عمل فرمایا تو صحابہ کرام نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا۔ تو حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے حضور کی سنت کو اپنی طبیعت کے اندر جاری کر دیا۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 705 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بس ایک آدمی نے دعا مانگی، اس نے کہا
اے آسمان کے پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو اس آدمی نے کیا دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعا مانگی جس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور وہ کس نام سے انہوں نے دعا مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدیع السماوات یا حی یا قیوم، یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، صفاتی نام ہے، اس سے دعا مانگی۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی آپ دعا مانگے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے اسماء صفاتیہ اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات لے، اس کے بعد اسماء صفاتیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عظمت و شانوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اپنی دعا کریں، تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 706، حضرت ابو الخیر یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے ایسی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں اپنی نماز میں مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ، یعنی اس طرح دعا مانگ، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں، تو مجھے اپنی طرف سے بخشش عطا فرمایا، بے شک تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا سیدنا صدیق اکبر نے پوچھی اور حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ دعا ارشاد فرمایا۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 707، اس کے اوپر ایک باب قائم کیا، باب نمبر 295، جب بادشاہ کا خوف ہو اس وقت کی دعا، اس وقت کیا دعا مانگی جائے۔ حضرت ثمامہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث بن سوید کو فرماتے سنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم میں کوئی شخص امام یعنی بادشاہ سے اس کے غصے یا ظلم سے ڈرے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا مانگے، اے اللہ 7 آسمانوں کے رب اور عظمت والے عرش کے رب، میرے لیے فلاں بن فلاں سے اور اپنی مخلوق کے فلاں گروہ سے پناہ گاہ بن جا، اس میں کہ ان میں سے کوئی ایک مجھ پر زیادتی کرے یا ظلم نہ کرے، تیری پناہ غالب ہے، تیری تعریف بہت بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دعا مانگے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 708 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تو کسی باروب بادشاہ کے پاس آئے اور تجھے اس کے حملے کا خوف ہو تو کہہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ غالب ہے، اللہ اس سے زیادہ غالب ہے جس سے مجھے خوف ہے، اور میں ڈر رہا ہوں، میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے 7 آسمانوں کو زمین پر اپنے حکم کے بغیر گرنے سے روکا ہوا ہے، تیرے فلاں بندے کے شر سے، اس کی فوج سے جو اس کی پیروی کرنے والے جنوں اور انسانوں میں سے، اے اللہ میرے لیے ان کی شر سے پناہ گاہ بن جا، تیری تعریف بہت بڑی ہے اور تیری پناہ غالب ہے، تیرا نام برکت والا ہے، سوا تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 3 بار یہ دعا، یہ کلمات پڑھے۔ اب یہ بھی حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 709 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی رنج یا غم یا مصیبت یا بادشاہ کا خوف ہو وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو 7 آسمانوں کا رب ہے اور عظمت والے عرش کا رب ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو 7 آسمانوں کا رب ہے، کرامت والے عرش کا رب ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رب ہے، کرامت والے عرش کا رب ہے، بے شک تو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ کہتے پھر اللہ سے اپنی حاجت کا ذکر کرے۔ تو یہ حدیث نمبر 709 تک کا ہمارا نصاب جو ہے نا یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا اس میں میں روایات پڑھتا چلا جا رہا ہوں لیکن تشریح کی طرف نہیں آتا ہوں،
کیونکہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اب جیسے ہی ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں کہ تعلیم دی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں چاہیے ہم اپنے دعا کے الفاظ کو اخذ کریں اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم اپنی دعا مانگیں تو دعائیں مستجاب ہوں گی. کتنے مواقع ہیں، کتنے انداز ہیں. مصیبت کے وقت میں اس طرح دعا مانگو، اگر کسی کا ڈر ہو تو اس طرح دعا مانگو، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس طرح دعا مانگو، اگر کسی کا خوف ہو تو، اگر کوئی پریشانی آ گئی تو دعا، بیمار ہے تو اس طرح دعا مانگو. یہ سارے طریقے اب ضروریات زندگی میں جتنی بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہیں. تو ہم اپنے کلمات میں بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کلمات کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور حضور کی حدیث طیبہ کی ترغیب اور تعلیم اور تبلیغ ہے، تو پھر ہماری دعائیں جلدی مستجاب